بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں کبھی کفر اور جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، وہیں ایک نورانی چہرہ آیا جس نے محبت، رواداری اور انسانیت کا چراغ جلایا۔ یہ ہیں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستی جنہوں نے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی فیض پایا اور پھر اجمیر کی سرزمین کو اپنا مسکن بنا کر لاکھوں دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ نہ تلوار اٹھائی نہ جبر کیا، بلکہ اخلاق، خدمت اور عشق الہی سے دل جیت لیے۔ آج بھی راجستھان کے شہر اجمیر میں آپ کا آستانہ مرجع خلقت کے لیے ہے، جہاں ہر مذہب اور ملت کے لوگ حاضری دیتے ہیں۔ غریبوں کو اپنا سمجھا، غریبوں کے دکھ درد کو بانٹا، بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ آج بھی اجمیر شریف سے لنگر بٹ رہا ہے، وہ لنگر جس کی شروعات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ یہ لنگر کا سلسلہ بغیر کسی مذہب و ملت کے تفریق کے ایک بار حضرت چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا تیر کمان لیے ہوئے گھوڑے پر سوار ایک نوجوان تیزی سے آ رہا ہے، مگر وہ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچا اور اس کی نظر ان بزرگان دین پر پڑی تو اس نے جھٹ گھوڑے کو روک دیا اور نیچے اتر آیا اور نہایت ادب سے نگاہیں جھکائے ہوئے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے آگے بڑھا، اور حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کو نہایت عقیدت سے سلام کیا اور کچھ دور تک پیدل ہی چلتا رہا۔ اور جب آپ کے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کچھ فاصلہ بڑھ گیا تو پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور نہایت تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے جہاں سے وہ نوجوان گزرا تھا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفیقوں سے فرمایا کہ یہ نوجوان جو ابھی ابھی ہم لوگوں سے دعا سلام کر کے جنگل کی طرف گیا ہے، میں اس کے چہرے میں قدرت خداوندی کی جھلک پا رہا ہوں۔ یہ نوجوان ایک دن دلی کا بادشاہ بنے گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا، آنے والے وقت میں اسے سچ ثابت کر دیا۔ وہ نوجوان ایک دن دلی کا بادشاہ بنا اور تاریخ میں سلطان شمس الدین التمش کے نام سے مشہور ہوا۔ صوفیانہ روایت میں ملتا ہے کہ ایک حاکم اجمیر شریف کا کسی بے قصور شخص کو سزائے موت دے دیا اور اس کی ماں کو خبر بھیجی کہ آ کر اپنے بیٹے کا مردہ جسم لے جاؤ۔
مگر اس کی ماں اپنے بیٹی کا لاش لانے کے بدلے پریشان حال روتی بلکتی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور بے تحاشا رو رہی تھی، دل شکستہ حالت میں تھی۔ آتے ہی جب اس کی نظر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے رخ اقدس پر پڑی، وہ دوڑی اور بےتاب ہو کر آپ کے قدموں سے لپٹ گئی اور رو رو کر فریاد کرنے لگی کہ میرا بے قصور بیٹا وقت کے حاکم کے ہاتھوں بے قصور مارا گیا اور اسے پھانسی دے دی گئی ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں آپ کے پاس آئی ہوں اپنا بیٹا لینے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہایت ہمدردی اور شفقت کے ساتھ تسلی دی اور کہا کہ قیامت کے دن ہر ظالم سے اس کا حساب لیا جائے گا اور بدلہ لیا جائے گا اور ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا۔ تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا، تو صبر کر۔ مگر وہ ضعیف عورت نہایت بے چینی اور بے قراری کے ساتھ یہی کہتی رہی کہ مجھے اگر میرا بیٹا نہ ملا، وہی میرا اکلوتا سہارا ہے اور مجھے جان سے پیارا ہے۔ میں رو رو کر یہیں آپ کے پاس جان دے دوں گی، مگر اپنے اولاد کو لیے بغیر واپس نہ جاؤں گی۔ بوڑھی عورت کی یہ جنونی کیفیت بڑھتی گئی اور بار بار یہی کہتی رہی کہ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے، تو آپ مجھے میرا بیٹا واپس دلا دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی گریہ وزاری دیکھی نہ گئی۔ آپ نے اس ضعیفہ سے کہا، چلو مجھے اپنے بیٹے کے مردہ جسم کے پاس لے چلو۔ وہ بوڑھی عورت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو مقتل لے گئی اور نہایت ہی بے قراری اور بے چینی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ غم کی شدت سے اس کا دل پگھلا جا رہا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ لاش کے قریب پہنچے اور اس مقتول سے فرمایا کہ اگر تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور تو بے قصور ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا۔ لوگوں نے حیرت سے یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ ہی لمحہ بیتے ہوں گے، اس بے جان جسم میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں اور دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دوسرے ہی پل دونوں ماں بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں مبارک سے لپٹے ہوئے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو اس کا بیٹا واپس کر دیا۔